ایک عام مغالطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلسطین اور یروشلم کی سرزمین یہود کی ہے، اس لیے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنائے جانے پر اعتراض غلط ہے۔ پہلی جنگ عظیم تک بین الاقوامی قانون کی روح سے کسی سرزمین پر کسی ریاست کا حق ملکیت تسلیم کرنے کے جو جائز طریقے تھے، ان میں ایک طریقہ فتح کرنا تھا، بشرطے کہ اس کے بعد فاتح ریاست اس مفتوحہ علاقے کا الحاق کر لیتی۔ اسی اصول پر 1857 عیسوی کے بعد سے ہندوستان کو برطانوی بادشاہت کا حصہ قرار دیا گیا اور اسے برطانوی ہند کہا جانے لگا، اور برطانیہ کی ملکہ ہندوستان کی بھی ملکہ ہو گئیں۔ یہ اصول پہلی جنگ عظیم کے بعد تک بین الاقوامی قانون میں تسلیم کیا گیا، تاہم 1928 میں امریکہ اور فرانس نے آپس میں معاہدہ کر کے یہ اصول طے کیا کہ جنگ کے ذریعے علاقہ فتح کرنا ناجائز ہے۔ کچھ ہی عرصے میں دیگر ریاستوں نے بھی اس معاہدے کو اور اس کے ذریعے طے شدہ اصول کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ 1928 کے معاہدہ پیرس کے بعد سے فتح کے ذریعے کسی علاقے کے الحاق کو بین الاقوامی قانون تسلیم نہیں کرتا۔ اب فاتح ریاست کو قابض یعنی طاقت اور مفتوحہ علاقے کو مقبوضہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے، اور اصول یہ طے کیا گیا کہ جب تک قبضہ ختم نہیں ہو جاتا حالت جنگ برقرار رہتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ اصول بھی مانا گیا کہ قابض طاقت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ مقبوضہ علاقے کی آبادی یا جغرافیائی میں کوئی مستقل اور دور رس تبدیلی لائے، کیونکہ جلد یا بدیر اس قابض طاقت کو اس مقبوضہ علاقے سے نکلنا پڑے گا۔ تاریخی طور پر مسلم ہے کہ یہود کو رومیوں نے پہلی صدی عیسوی میں فلسطین سے نکال دیا تھا، اور اس وقت کے بین الاقوامی عرف اور قانون کے مطابق اس سرزمین پر فاتح طاقت یعنی رومی سلطنت کی ملکیت قائم ہو گئی تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کی ملکیت مسلمانوں کو منتقل ہوئی، اور یہ ملکیت 20ویں صدی عیسوی تک برقرار رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس علاقے پر برطانیہ کا قبضہ ہوا، لیکن برطانیہ نے اس پر اپنا حق ملکیت قائم نہیں کیا بلکہ اسے امانت کے طور پر قبول کیا۔ جنگ کے بعد وجود میں لائی جانے والی تنظیم مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشن نے اس علاقے کو ترقی دینے اور یہاں کے لوگوں کو اپنی حکومت سنبھالنے کے لائق بنانے، بالفاظ دیگر مہذب بنانے کی ذمہ داری برطانیہ کو دی۔ 1948 تک یہ علاقہ برطانیہ کے پاس امانت کے طور پر ہی رہا، اور برطانیہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکہ اس امانت میں بھرپور خیانت بھی کی۔ 1948 میں برطانیہ نے مجلس اقوام کی وارث تنظیم یعنی اقوام متحدہ کو کہا کہ وہ مزید اس امانت کا بار نہیں اٹھا سکتا، چنانچہ اقوام متحدہ نے یہ علاقہ برطانیہ سے واپس لے کر اسے یہود اور عربوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اقوام متحدہ کو اس تقسیم کا اختیار تھا یا نہیں، اور کیا یہ تقسیم منصفانہ اور جائز تھی یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تاہم اگر اس بحث کو نظر انداز بھی کیا جائے تو یہ دو حقیقتیں بہرحال مسلم ہیں۔ ایک یہ کہ 1948 میں جس سرزمین پر اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی اس میں یروشلم شامل نہیں تھا۔ دوسری یہ کہ یروشلم سمیت جن علاقوں پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا وہ اسرائیل کا حصہ نہیں بلکہ اس کے مقبوضہ علاقے ہیں، اور 1928 کے معاہدہ پیرس کے بعد سے بین الاقوامی قانون مقبوضہ علاقے پر قابض طاقت کا حق ملکیت تسلیم نہیں کرتا۔ چنانچہ اسرائیل یروشلم اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا، نہ وہ وہاں آباد کاری کر سکتا ہے اور نہ ہی وہاں ایسی دیوار تعمیر کر سکتا ہے جو اس علاقے کو مستقل طور پر تقسیم کر دے۔ یہ بات 2003 میں بین الاقوامی عدالت انصاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپنے فیصلے میں تفصیلی طور پر واضح کی۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی قانون کی روح سے قطعی طور پر ناجائز ہے کہ یروشلم یا مقبوضہ علاقے کے کسی بھی حصے کو اسرائیل کا دارالحکومت بنایا جائے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔